صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها۔ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے وہ شعر کر دوں جو صاحب عرس حضور شہباز دکن اکثر فرمایا کرتے تھے۔ آواز ہو بلند درود و سلام کی، آواز ہو بلند درود و سلام کی، یہ انجمن ہے حضرت خیر الانام کی۔ سبحان اللہ۔ یہ انجمن ہے حضرت خیر الانام کی، اللہ کا یہی ہے ذکر، یہی قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے درمیان کوئی تقریر کرنے نہیں بلکہ خطبہ استقبالیہ کے لیے میں حاضر ہوں۔ حامداں و مصلیاں و مسلمہ، جملہ تسبیح و تحمید ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ درود و سلام کے گلدستے پیش ہیں محسن انسانیت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں، جن کے صدقے کائنات کی بزم سجائی گئی ہے، اور عقیدت و محبت کے گلہائے خوش رنگ حاضر ہیں اس مرد قلندر کی بارگاہ میں جس کو دنیا حضور شہباز دکن کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یادگار اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت یعنی حضور شہباز دکن، خلیفہ مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ مجیب علی قادری رضوی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں، جنہوں نے مرکز اہل سنت کی طرح ڈال کر فکر رضا کو زمین کی وسعتوں میں اتار دیا، اور نہ صرف ان بے لوث خدمات کا صلہ اور محبتیں ہندوستان کی سرزمین سے مل رہی ہے بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی حضور شہباز دکن کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اور آپ حضرت کی حیات میں، حضرت جب بغداد معلیٰ کے سفر کے لیے حاضر تھے بارگاہ کے قریب، آستانہ بند تھا، باہر جو ہے عاشقوں کا جھرمٹ موجود تھا کہ کب کس کی لائن لگے گی، کس کو پہلے کس کو موقع ملے گا، سب منتظر ہیں بارگاہ کے دروازے کھلنے کا۔ لیکن اسی لائن میں ایک ویل چیئر پر وہ مرد قلندر، وہ عاشق رسول، وہ عاشق رضا، جن کے چہرے میں چمک ہی چمک ہے، سبحان اللہ، یقیناً جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ وہ خوبصورت چہرہ جس کے بارے میں عالم ربانی مفتی شرح پروفیسر فرماتے ہیں کہ میں نے، اور حقیقت پر مبنی ہے تو آپ بھی خاموش نہیں رہیں گے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور تاج الشریعہ کے بعد زندگی میں کسی حسین چہرے کو نہیں دیکھا مگر حضور شہباز دکن کے چہرے کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بحمداللہ، وہ نورانی ذات، عاجزی کے پیکر جو لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اب سب جو انتظار میں ہے کہ دربار کھل جائے۔ خادم خاص نے دیکھا کہ یہ تو لائن ہے عاشقوں کی، اس لائن میں ایک نورانی ذات موجود ہے، پھر غور و فکر سے دیکھا، کہہ اٹھے کہ کوئی عام ذات نہیں ہے، یہ ہندوستان کے شیخ کبیر کی ذات بابرکت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ سب کو روک دیا جائے، پہلے اس مرد قلندر کو حاضری کا شرف عطا کر دیا جائے۔ پھر پیر و مرشد حضور شہباز دکن پیران پیر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہی جملے جو آپ کے پیر و مرشد تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے کہے، کیا کہے؟ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، دور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ الحمدللہ آج ہم سب حضور شہباز دکن علیہ رحمت رضوان کے مبارک عرس کے موقع پر یکجا ہوئے ہیں۔
کون حضور شہباز دکن؟ وہ حضور شہباز دکن جو بہت ساری خوبیوں اور گوناگوں اوصاف و کمالات کے جامع تھے۔ وہ بیک وقت زبردست خطیب، زبردست عالم دین، بلند پایا خطیب، بہترین مصلح و مربی اور مذہب و ملت کے حوالے سے سچے درد رکھنے والے صوفی بزرگ تھے۔ وہ تقوی و طہارت میں بھی اپنی آپ مثال تھے۔ وہابیت، نجدیت، صلح کلیت آپ کا نام سنتے ہی کانپ اٹھتی تھی۔ اسی لیے عاشقوں نے کہا ہے کہ سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، وہابیوں کے لیے الجھن ہی الجھن، یعنی حضور شہباز دکن۔ بحمداللہ آج ہم اور آپ ان کے مبارک عرس میں حاضر آئے ہیں، اور بالخصوص خاص شہر حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک، مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں حضور شہباز دکن نے جو دینی خدمات انجام دیے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جو پرچم بلند کیا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور علاقوں میں جب دورہ ہوتا ہے، اور یہ بات جانشین حضور شہباز دکن بھی کہتے ہیں، کئی لوگ وہ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت اس علاقے میں جو سنیت باقی ہے وہ حضور شہباز دکن کا احسان ہے۔ بحمداللہ حضور یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ الحمدللہ آپ کی زندگی کا سب سے عظیم کارنامہ، یوں تو آپ کے بے شمار کارنامے ہیں، سبحان اللہ، آپ کی زندگی کا عظیم کارنامہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز اہل سنت، اور اس مرکز کی بھی یہ شان ہے کہ اس مرکز میں سنگ بنیاد رکھنے والی ذات سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس مرکز میں پہلی اذان دینے والی ذات سرکار شہباز دکن ہے۔ سنگ بنیاد کا وہ موقع یاد آتا ہے کہ جہاں مؤذن بنے ہیں حضور شہباز دکن، اور امامت کے مصلی پر ہے حضور تاج الشریعہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے آپ کی زندگی کا سب سے عظیم کارنامہ مرکز اہل سنت حیدرآباد کا قیام ہے، جس کے تحت چلنے والے دو عظیم ادارے دارالعلوم فیض رضا اقامتی درسگاہ ہے برائے طلباء، اور مدرسۃ البنات فاطمہ جان غیر اقامتی درسگاہ برائے طالبات، اور تمام تر کامیابیوں کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابی عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ تشکر و امتنان کے گلدستے پیش ہیں سادات کرام، مشائخ اعظام اور جملہ علماء کرام، بالخصوص سیدی سندی آقائی مولائی حضور محدث کبیر دامت اللہ علینا کی بارگاہ میں، کہ جنہوں نے اہل سنت کی رہبری کی خاطر اپنے آرام و سکون کو قربان رکھا۔ اللہ عز و جل حضور محدث کبیر کے ساتھ جملہ مشائخ اعظام کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ عاطفت ہم سب پر دراز فرمائے، اور سب کو عمر قذری عطا فرمائے۔ کہہ دیں آمین یا رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے نذرانے پیش ہیں جملہ حاضرین آپ لوگ کے لیے، سبحان اللہ، دور سے کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے نذرانے پیش ہیں جملہ حاضرین عرس کی خدمت میں، جو اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر دور دراز کا سفر کیے اور شریک عرس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کو فیوز و برکات حضور شہباز دکن سے مالا مال فرمائے، اور بحفاظت تمام کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ آخر میں ہم آپ سب سے ایک بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہر حال میں مرکز اہل سنت سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ ہم وقت اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہر ممکن تعاون کریں گے انشاءاللہ، کروائیں گے انشاءاللہ۔ آخری میں آپ جانتے ہیں، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، کہ آج ماضی قریب کے جتنے بزرگ انتقال کیے، وصال فرمائے، حضور تاج الشریعہ کے بعد سب سے زیادہ جس ذات کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جا رہا ہے وہ ذات حضور شہباز دکن علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے والی بڑی بڑی ذاتیں، حضور غیاث ملت نے آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کیا ہے، حضور گلزار ملت نے خراج پیش کیا ہے،
سید عبد الوسیم میاں نے قرات پیش کیا ہے، جانشین سراج ملت نے قرات پیش کیا ہے، دیگر علماء، اساتذہ، بلکہ اس دارالعلوم کے اساتذہ، طلباء اور ملک بھر سے کہاں سے الحمدللہ عرس کے موقع پر، اور 5 سال سے سلسلہ مکمل چل رہا ہے کہ ہر سال کئی ایک مناقب آپ کی بارگاہ میں لکھے جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جس دارالعلوم کا میں نے ذکر کیا، دارالعلوم فیض رضا، وہاں کے صدر مدرس ماہر علوم و فنون حضرت مولانا عبد القدوس مصباحی صاحب قبلہ نے جو تحریر قلم بند کیا ہے، حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں منقبت پیش کی ہے، اس کے اشعار میں آپ کو سناؤ، اپنی جگہ لوں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کہہ دیا آپ لوگ سبحان اللہ، سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، دور سے بولے سبحان اللہ۔ اور یہ جملے اگر حقیقت ہو تو اور زیادہ آواز آنی چاہیے۔ ہے ہمارے سر پہ سایہ، ہے ہمارے سر پہ سایہ آج تک شہباز کا، سبحان اللہ، ہے ہمارے سر پہ سایہ آج تک شہباز کا، کہہ رہا ہے ہر دیوانہ آج تک شہباز کا، کہہ رہا ہے ہر دیوانہ آج تک شہباز کا، جگمگاتا تھا جو مثلے آفتاب و ماہتاب۔ اور ناظم اجلاس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ مولانا محبوب رضا صاحب ہیں، جہاں بہترین نقیب ہیں وہیں بہترین خطیب بھی ہیں، بہترین مدرس بھی ہیں۔ ان کے جملے مجھے یوں یاد آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر کے بارگاہ حضور شہباز دکن میں نہیں لاتے تھے کہ چلو حضرت کا بیان سننا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ چلو پہلے چہرے کی زیارت تو کر لو پھر کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت لکھتے ہیں جگمگاتا تھا جو مثلے آفتاب و ماہتاب، یاد آتا ہے وہ چہرہ آج تک شہباز کا، سبحان اللہ، یاد آتا ہے وہ چہرہ آج تک شہباز کا، قبر میں آرام کرتے ہو گئے ہیں 30 دن۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ حضرت کا وصال ہوا اور 30 دن کے آس پاس کا وقت گزرا۔ اس کے بعد جب بارگاہ کے قریب بارگاہ میں تعمیر ہو رہی ہے تو وہاں پر دیکھنے والے متشرع احباب نے دیکھا اور گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی سل ہٹی، اس میں سے کفن بھی موجود ہے، جنازہ بھی موجود ہے، حضرت کی ذات بھی موجود ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قبر میں آرام کرتے ہو گئے ہیں 30 دن، ہے کفن پھر بھی مجلہ آج تک شہباز کا، اور خاک میں مل جائے اللہ کا ولی ممکن نہیں، خاک میں مل جائے اللہ کا ولی ممکن نہیں، جسم ہے محفوظ واللہ آج تک شہباز کا، سبحان اللہ، جسم ہے محفوظ واللہ آج تک شہباز کا، خدمت دین نبی کا یہ صلہ ان کو ملا کہ بج رہا ہے ہر سو ڈنکا آج تک شہباز کا، عمر بھر راہ عظیمت پر ہی وہ چلتے رہے، آ رہا ہے یاد تقوی آج تک شہباز کا، کیوں نہ کیفی کی زباں کرتی رہے ان کی ثنا، کیوں نہ کیفی کی زباں کرتی رہے ان کی ثنا، ہے بسا آنکھوں میں جلوہ آج تک شہباز کا، ہے بسا آنکھوں میں جلوہ آج تک شہباز کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں